بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت الشیخ محمد بن جمیل زینو رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب توجیحات اسلامیہ کے اردو ترجمے کا 21واں درس، جس کا عنوان ہے روزہ اور اس کے فوائد، سماعت فرمائیں۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے۔ آج اس کے فوائد مختصر سماعت فرمائیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے اہل ایمان پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الصوم جنہ، روزہ آگ سے بچانے والی ڈھال ہے، متفق علیہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، یاد رکھیں، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، دینی لحاظ سے، طبی لحاظ سے، بدنی لحاظ سے۔ ان جملہ فوائد میں سے چند ایک فوائد آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ پہلی چیز، روزہ نظام ہضم اور معدے کو مسلسل مشقت سے نجات دلاتا ہے اور فضلات کو ختم کرتا ہے، جسم کے قوا اور مضبوط بناتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی بیماریوں کا مفید علاج بھی ہے۔ نیز روزہ تمباکو نوشوں اور سگریٹ پینے والوں کے لیے اور اپنے پیٹوں میں آگ جھونکنے سے روکتا ہے، اور اس کے ترک کرنے میں ان کا معاون اور مبید ثابت ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کو کسی ایسی عادت لگ چکی ہو جو انسانی صحت کے لیے مضر ہے، مثلا تمباکو نوشی ہے، سگریٹ ہے، پان گٹکا وغیرہ کی عادت، یا حقہ، اس طریقے کی لعنت اگر لگ چکی ہے، تو روزہ بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے تجربے کے لحاظ سے، کہ اگر کوئی شخص روزہ رہ کر عادت ڈالے اپنے آپ کو، تو وہ ان بری عادتوں سے جلد نجات پا سکتا ہے۔ دوسری بات، روزہ نفس کو پاکیزہ کرتا ہے، حسن نظام کی تعلیم اور نیکی کا درس دیتا ہے، اطاعت اور صبر کا عادی بناتا ہے۔ تیسری بات، روزدار شخص مساوات بین المسلمین کا نظارہ کرتا ہے، ان کے ساتھ سحری و افطاری کر کے عام اسلامی وحدت کو محسوس کرتا ہے، خود بھوک و پیاس کو محسوس کرتا ہے، تو پھر اپنے دوسرے بھوکے اور ضرورت مند مسلمان بھائیوں کا بھی خیال کرتا ہے۔ روزہ واقعی انسان کی زندگی میں بہت بڑے انقلاب لاتا ہے۔ روزہ صرف بھوک و پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ ایک عبادت ہے جس کے ذریعے ہم بہت سے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ اس کا حقیقی مظہر تو رمضان کے بعد ہی روزے دار کے قول و فعل سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں تو اس سے بھوکے پیاسے نہ رہیں، بلکہ اس کے جو حقیقی تقاضے ہیں اس کو بھی پورا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ جس شخص نے ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کی خاطر روزہ رکھا تو اس کے تمام پہلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، متفق علیہ۔ دوسری روایت میں ہے، من صام رمضان واتبعه ستا من شوال كان كصوم الدهر، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے ماہ شوال کے بھی رکھے تو گویا اس شخص نے سال بھر کے روزے رکھے، رواہ مسلم۔ اور ایک روایت میں ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے ماہ رمضان میں ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کی خاطر قیام کیا اور اس کے پہلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، متفق علیہ۔ قیام سے مراد ہے نماز تراویح ہے، قیام اللیل کا اہتمام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے روزوں کو قبول فرمائیں اور اس کی پاسداری کرنے کی کما حق توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔